کانٹے میں تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ میدان محشر جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ باپ بیٹے کے ہوں گے، نہ کوئی رشتہ دار کا کام آئے گا۔ ایسے عالم میں ہر بندے کو خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا، ایک ایک ذرہ کے بارے میں خدا پوچھے گا کہ میرے بندے تو نے کیا ہے، اس کا حساب دو۔ آج دنیا میں ہے، بڑی آسانی سے زندگی گزر رہی ہے، قبر کی دنیا کی فکر نہیں ہے، لیکن کل بروز محشر ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا، مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی، مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی، مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی، کیا کوئی لے کر گیا ہے، کیا کوئی لے جائے گا، کیا کوئی لے کر گیا ہے، کیا کوئی لے جائے گا، ہر چیز یہیں رہ جائے گی۔ ایک آدمی بہت پیسہ کماتا ہے، اگر اللہ و رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے، لیکن مال و دولت جو بھی انسان کماتا ہے وہ ضرورت کی چیز ہے، کمائیے، لیکن دین کو چھوڑ کر نہیں، شریعت کو چھوڑ کے نہیں۔ ہم جب بھی کوئی کام کریں گے تو بحیثیت مسلمان شریعت پر نظر رکھنی ہوگی کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں مرضی ہماری نہیں ہوگی، مرضی رب پروردگار کی ہوگی، وہ جو چاہتا ہے اسی انداز کے مطابق کام کرنا ہوگا، خدا جو کہتا ہے اسی کے مطابق کام کرنا ہوگا، رسول کی مرضی کے مطابق ہمیں کام کرنی ہوگی، ہمیں کام کرنا ہوگا، اس لیے کہ میرے دوستو مرضی نہ ہماری چلنے والی ہے، نہ آپ کی چلنے والی ہے، مرضی چلے گی تو اسلام کی چلے گی، مرضی ہوگی تو شریعت کی ہوگی، مرضی ہوگی تو نبی کی حدیث کی ہوگی، یعنی ہم ہر معاملے میں اپنے رسول کی مرضی کو دیکھیں، اپنے خدا کی مرضی کو دیکھے کہ میرا خدا اور میرا رسول کا کیا حکم اس معاملے میں ہے، کہ مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی، مال و دولت چاہو حشمت سب تیری رہ جائے گی، کیا کوئی لے کر گیا ہے، کیا کوئی لے جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں سب کانٹے میں تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ اپنے بچوں کو مالدار بنانا یہ کمال نہیں ہے، اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانا یہ کمال ہے،
اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، شریعت سکھائیے، اسلام سکھائیے، عقیدہ سمجھائیے، مذہب سمجھائیے کہ ہمارے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے، یہ مسلک ضروری ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے اس کو بتائیے، نبی کی سنت، نبی کی حدیث بتاتے جائیے۔ یعنی آپ کا بچہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین پر کیسے چلے گا، نماز کیسے رکھے پڑھے گا، روزہ کیسے رکھے گا، یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے۔ کہ مار بیٹھا ہے جو کوئی دوسرے کے مال کو، مار بیٹھا، اگربتی مت جلاؤ، ابھی بند کر دیجیے۔ آج ہمارے بچے یا ہماری قوم کے بچے صرف اگربتی اور موم بتی جلانا خوب جانتا ہے، لیکن ماں باپ کی قبر میں جا کے فاتحہ پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا سکھایا ہی نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یا آپ اپنے بچوں کو اگربتی جلانا سکھائے ہیں، لیکن قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنا نہیں سکھا رہے ہیں۔ بچوں کو اگربتی موم بتی جلانے سے، سکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کو فجر کی نماز میں مصلی پہ کھڑا کیجئے اور سکھائیے کہ بیٹا تمہیں اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اس طرح تلاوت کرنا ہے، یہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگربتی آپ کا بچہ سیکھ لے گا جلانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ موم بتی جلا لے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ چیز جلانا ضروری نہیں ہے، کہیں بھی نہیں، کسی بھی معاملے میں نہیں۔ ہاں، نماز ضروری ہے، شریعت سیکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو کہ بحیثیت باپ اپنے بیٹے کو سکھائے، اپنی بیٹی کو سکھائے کہ نماز اس انداز سے پڑھنی چاہیے، نماز میں اس طرح تلاوت کرنی چاہیے، نماز میں ایسے انداز میں رکوع کرنی چاہیے، ایسا سجدہ کرنا چاہیے، اس طرح سے نماز مکمل کرنی چاہیے۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ تو سکھاتے نہیں ہیں۔ اور جہاں موقع ملے بس اگربتی میں آگ لگاؤ، موم بتی میں آگ لگاؤ۔ یہ بچہ اگربتی موم بتی میں آگ لگاتے لگاتے جوانی میں پہنچتا ہے تو کسی کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے، کسی کی عزت پہ آگ لگا دیتا ہے، کسی کی گھر دولت پہ آگ لگا دیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں کرتا ہے کہ اس کو آپ نے بچپن میں تربیت صحیح نہیں کی ہے، نہ تو دین سکھایا، نہ سنت سکھایا، نہ تو شریعت انہیں سمجھایا۔ اس لیے میرے دوستو، اور کام کو بعد میں سکھائیے، نبی کی سنت پہلے سکھا دیجئے، نبی کی حدیث پہلے بتا دیجئے، اسلام پر چلنے کا طریقہ سکھا دیجئے، اسلام کو ماننے کا طریقہ سمجھا دیجئے کہ اس طرح سے اسلام پہ چلنا ہے۔ اس لیے کہ اپنی اولاد کو مالدار بنانا یہ کمال نہیں ہے، اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا دینا یہی کمال ہے، سنت پر چلا دینا یہی کمال ہے، شریعت پر چلا دینا یہی کمال ہے، نبی کی حدیث بتا دینا یہی کمال ہے۔ اس لیے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، کسی بھی معاملے میں مرضی ہماری نہیں ہوگی، مرضی ہر حال میں رسول کی ہوگی۔ جس دن ہمارے ہر کام میں مرضی اللہ و رسول کی ہوگی، ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آج بچہ جو بگڑتا ہے، اس میں اہم کردار ماں باپ کا ہے۔ اگر ماں نماز نہیں پڑھے گی تو بیٹی کو عادت لگے گی کیسے نماز کی؟ باپ نہیں پڑھے گا تو بیٹا مسجد میں جائے گا کیسے؟ اس لیے باپ کو ضروری ہے کہ اپنے ساتھ وہ لے کے جائے مسجد میں، اپنے ساتھ وہ کھڑا کرے، اور ٹائم ملے تو کسی وقت ان کو سمجھائے کہ اس طرح نماز پڑھو، کھڑا کرے نماز میں۔ آپ بحیثیت باپ ہیں، اپنے بچوں کو مصلی پہ کھڑا کیجئے، اور اللہ اکبر کہنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہر قاعدہ قانون اس کو سکھائیے اور سمجھائیے۔ اس لیے کہ اس دنیا سے ہم کچھ لے کے جانے والے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، یہاں سے ایک نہ ایک دن چلے جائیں گے، پھر نہ تو ہم یہاں پلٹنے والے ہیں دوبارہ، نہ آنے والے ہیں، نہ یہ موقع ہمیں ملنے والی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مار بیٹھا ہے جو کوئی
دوسرے کے مال کو مار بیٹھا ہے جو کوئی، دوسرے کے مال کو مار بیٹھا ہے جو کوئی، دوسرے کے مال کو تیرا میرا میرا تیرا فیصلہ سب حشر میں ہو جائے گا، میرا تیرا تیرا میرا فیصلہ سب حشر میں ہو جائے گا۔ آج دیکھیے دنیا میں زیادہ تر لوگ دوسرے کی مال کو لوٹنے کے پھیر میں ہے، بھائی بھائی کی دولت کو لوٹ رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی دولت کو لوٹ رہا ہے، یعنی ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے خیال میں ہے اور اپنا جیب اپنا پاکٹ گرم کرنے کے پھیر میں ہے۔ لیکن جب میدان معاشر قائم ہوگا، ایک ایک ذرہ جب تولا جائے گا وہاں اور ایک ایک ذرہ کے بارے میں حساب ہوگا، تب پتہ چلے گا وہاں۔ اسلام کہتا ہے کہ پڑوسیوں کو پڑوسی کا حق دو، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا حق دو، بھائی کا حق دو۔ لیکن یہاں تو بھائی کا حق مارنے کے لیے دوسرا بھائی پہلے ہی تیار رہتا ہے۔ ایک باپ کا اگر 4 بیٹا ہے تو چاروں کی پوزیشن برابر ہونی چاہیے، چاروں کا ٹارگٹ برابر ہونی چاہیے۔ لیکن 2 بھائی مالدار بن جاتا ہے، 2 بھائی غریب بن جاتا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ اسی باپ کا بیٹا وہ بھی ہے، اسی باپ کا بیٹا یہ بھی ہے، ایک بیٹا امیر ہو گیا، ایک بیٹا غریب کیسے ہو گیا؟ کہیں نہ کہیں حق تلفی ضرور کیا ہے۔ جب ایک باپ کا 4 بیٹا ہے، 2 بیٹا امیر 2 بیٹا غریب کیسے؟ جبکہ اسلام میں حکم ہے کہ چاروں کا حق برابر ہے۔ باپ کی جائیداد میں، باپ کی وراثت میں چاروں بیٹے کا حق برابر، تو ایک بیٹا بڑھ گیا 3 بیٹا کم کیسے ہو گیا؟ 2 بیٹا بڑھ گیا 2 بیٹا غریب کیسے ہو گیا؟ کہیں نہ کہیں حق تلفی ضرور کیا ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بچپن ہی میں تعلیم دو کہ بیٹا مالدار ہونا کمال نہیں ہے، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار دینا یہی کمال کی بات ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہی کمال کی بات ہے۔ اس لیے کہ پیدا ہونے سے لے کر موت کی آخری سانس تک مرضی اس کی نہیں ہونی چاہیے، ہر معاملے میں مرضی اللہ و رسول کی ہونی چاہیے، تب جا کے یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس کی تیاری کون کرے گا؟ باپ کو کرنا ہوگا، بھائی بھائی کو کرنا ہوگا، ماں بیٹی کو کرنی ہوگی۔ ایک بیٹی آج نماز نہیں پڑھتی ہے، ایک بیٹا آج نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کیا کر رہا گھر میں؟ یہی محبت ہے۔ دوزخ میں جانے کے بعد سب سے ہلکا عذاب کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے کم عذاب کیا ہے جانتے ہیں؟ آگ کی جوتی اس کو پہنایا جائے گا، آگ کی جوتی اس کو پہنایا جائے گا، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اللہ اکبر! کوئی پہننے کی طاقت رکھتا ہے؟ لیکن وہاں اگر چلے گئے تو پہننا پڑے گا۔ جس اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، کل اگر آگ کی جوتی اس کو پہنایا گیا تو پھر آپ کی محبت کا اسے فائدہ کیا ملا؟ فائدہ تو تب ہوگا جب وہ دوزخ کی آگ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا جائے گا۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ آپ کے گھر میں ہم تو آ کے نہیں بتائیں گے، آپ یہاں سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے، آپ کا بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں دنیا میں؟ کہ آپ کی اولاد بے نمازی ہے اب تک؟ یہ کس کا کام ہے؟
کل بروز معاشر آپ کے سامنے سے اگر آپ کے سامنے سے آپ کی اولاد کو فرشتے لے کے دوزخ کے طرف گئے، بد عملی کی بنیاد پر عمل خراب کر کے دنیا سے گیا ہے، بد عمل لے کے گیا ہے، اللہ کا اگر حکم ہو گیا اور فرشتے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے گزر ہوگا، آپ کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹا اور بیٹی کو بچا لے، تو یہ بچانے کا موقع اسی دنیا میں ہے۔ اس لیے بحیثیت باپ پر بھی ضروری ہے، ماں پر بھی ضروری ہے کہ اپنے بچے کو اگربتی موم بتی جلانا بعد میں سکھائیے، پہلے فجر کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہونا پہلے سکھائیے، 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنا پہلے سکھائیے، 2 رکعت سنت پڑھنا پہلے سکھائیے، یعنی فجر کی نماز جو ہے 4 رکعت ہے، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض، ان نمازوں کو پہلے سکھائیے۔ اگربتی جلانا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، موم بتی جلانا یہ ضروری نہیں ہے، پہلے نماز فجر پڑھنا فرض ہے، نماز ظہر پڑھنا فرض ہے، نماز عصر پڑھنا فرض ہے، نماز مغرب پڑھنا فرض ہے، نماز عشاء پڑھنا فرض ہے، تب کوئی کام کیجئے۔ لیکن یہ کام تو کرتے نہیں ہے، خود بھی اگربتی جلانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ ہماری قوم میں کیا ہوتا ہے، اربوں خربوں، ابھی شب برات آ رہا ہے، اربوں خربوں روپے کا میری قوم اگربتی اور موم بتی میں پھونک دیتا ہے، اور اسی قوم کے پاس جائیے مسجد کے لیے کہ مسجد بن رہی ہے 5 بورا سیمنٹ دے دو تو 50 روپیہ دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے قوم کی۔ مدرسہ چل رہا ہے، بچے اتنے پڑھ رہے ہیں، اس میں 2 بوری چاول دے دو تو وہ کیا دے گا، 10 روپیہ دے گا، اور اربوں خربوں روپیہ اگربتی کے نام پہ پھونک رہا ہے، موم بتی کے نام پہ پھونک رہا ہے، جبکہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور یہ کوئی فائدہ والی چیز بھی نہیں ہے۔ ایک اگربتی ایک موم بتی کافی ہے قبرستان میں جلانا، راستہ ہی نہ دیکھنا ہے، اور آج کے دور میں اگربتی موم بتی سے راستہ نہیں دکھتا ہے، وہ تو سب کے پاس لائٹ رہتا ہے۔ آپ اگربتی جلائیے، میں منع نہیں کرتا ہوں، موم بتی جلائیے، منع نہیں کرتا ہوں، آپ کی دولت ہے، لٹائیے، لیکن اس کام سے پہلے نماز پڑھنا سکھائیے اپنی اولاد کو، اور نماز کے ساتھ ساتھ فاتحہ درود سلام سب سکھائیے، تاکہ آپ جب مر کے اس دنیا سے جائیں تو آپ کی اولاد آپ کی قبر میں خالی اگربتی نہ جلائے بلکہ ساتھ میں درود و سلام پڑھ کے آپ کو ثواب بھی پہنچا دے، فاتحہ پڑھ کے آپ کو ثواب بھی پہنچائے، چند آیتیں تلاوت کر کے آپ کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ یہ کب ہوگا؟ آپ تو یہاں اپنے بچوں کو عیاشی کے ساتھ زندگی گزارنے دیے ہیں، بچہ آپ کا 12 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، نماز سیکھا نہیں ہے، نماز پڑھا نہیں ہے، تو ہوگا کب؟ کچھ دن بعد آپ مرنے والے ہیں، پھر وہی ہوگا کہ جب شب برات کی رات آئے گی نا، آپ کی اولاد آپ کے قبر میں جائے گی، اور یہی اولاد جو ہے اگربتی موم بتی پھونک کر کے دھواں اڑا کے واپس آ جائیں گے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ وہاں پھر ملے گا نہیں۔ کاش آج اگر دنیا میں جیتے جی اس کو فاتحہ کا طریقہ سکھا دیتے، سلام پڑھنا سکھا دیتے، درود و سلام سکھا دیتے، قرآن پاک کی کچھ آیتیں یاد کرا دیتے، آپ کا بیٹا شب برات کی رات آپ کی قبر کے قریب یہ جاتے اور کچھ چند آیت پڑھ کے، سورت وغیرہ پڑھ کے، کلمہ درود پڑھ کے، سلام پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے اور کہتے مولا میں نے جو پڑھا ہے اس میں جو صحیح ہے مولا اس کا ثواب میرے باپ کی روح تک پہنچا دے، اس کو بخش دے، اس آیت کے بدلے میں اس کو بخش دے۔ ضرور کہتا یہ آپ کا بیٹا، لیکن آپ یہاں سکھائیے گا تب نا، اور سکھانا آپ پر ضروری ہے، نہیں تو مرنے کے بعد پھر رونا پڑے گا آپ کو۔ اسی لیے کہ آپ کا بیٹا جائے گا اور شب برات میں گھوم گھام کے آ جائے گا، آپ کے لیے کچھ کرے گا نہیں، اور وہاں آپ کو نیکی کی سخت ضرورت پڑے گی۔ شاعر کہتے ہیں
کہ جتنے چاہے اتنے آج بنوا لے محل، جتنے چاہے اتنے اونچے آج بنوا لے محل، جتنے چاہے اتنے اونچے آج بنوا لے محل، ایک دن گھر سے تیرے تجھ کو نکالا جائے گا، ایک دن گھر سے تیرے تجھ کو نکالا جائے گا۔ اے میرے دوستو، جس گھر سے نکالا جائے گا اس گھر کی فکر تو آپ کرتے ہیں، لیکن جس گھر میں جا کے رکھا جائے گا اس گھر کی فکر کہاں کرتے ہیں؟ اس گھر میں تو تا قیامت تک رہنا ہوگا، اس گھر میں رہنے کی فکر کیجئے، روشنی کا انتظام کیجئے اور آسانی کے ساتھ رہنے کا انتظام کیجئے۔ وہ انتظام ہوگا کیسے؟ اللہ و رسول کی محبت میں نماز پنجگانہ ادا کیجئے، رمضان کا روزہ فرض ہے روزہ رکھیے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، آج دنیاوی گھر کو آپ سنوار رہے ہیں، آج دنیاوی گھر کو آپ سجا رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا آپ کے گھر کے لوگ آپ کے نام سے اعلان کریں گے فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی نماز جنازہ 2 بجے دن کو پڑھایا جائے گا، اس لیے آپ تمام حضرات اس میں شرکت کریں گے۔ جب آپ کے نام سے اعلان ہوگا نا، ایک نہ ایک دن تو ہوبے کرے گا، ڈریے مت، ایک نہ ایک دن تو ہوگا ہی کہ فلاں ابن فلاں انتقال کر گئے، ان کی نماز جنازہ 2 بجے دن ہوگی، اعلان ہو گیا۔ اب 2 بجنے ہی والا ہے کہ اسی کی اولاد اس کو گھر سے نکال رہی ہے، 2 کا کاٹا آگے بڑھنے نہیں دے رہا ہے، 2 بجے کا اعلان کیا، اسی کا بیٹا کہہ رہا ہے 2 بجنے والا ہے، لے چلو ان کو گھر سے نکالو۔ کیا معاملہ ہے؟ جس گھر کو آپ سجا رہے ہیں، جس اولاد کے خاطر کیا کیا نہیں قربانی دیتے ہیں، وہی بیٹا کہتا ہے کہ گھر سے نکالو، وہی رشتہ دار کہتے ہیں کہ گھر سے نکالو، 2 بجنے والا ہے، ایک لمحہ بھی اب رہنے کا موقع ان کو نہیں دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، جس گھر میں اتنے پالش مارتے ہیں، اتنے رنگ چڑھاتے ہیں، اسی گھر کو ایک دن آپ کے نام سے آپ کا دروازہ بند ہونے والا ہے اور اعلان ہونے والا ہے 2 بجے تک ان کو رکھا جائے گا، اس کے بعد 1 منٹ بھی اس کو رکھا نہیں جائے گا، ان کو گھر سے نکالو۔ تو میرے دوستو، جس گھر سے نکالا جائیں گے اس گھر کا اہتمام اتنی شان و شوکت سے کرتے ہیں، جہاں جا کے ہمیشہ رہنا ہے، تا قیامت تک رہنا ہے اس گھر میں۔ کیا اس گھر کی بھی کوئی فکر کیا ہے؟ اس گھر کو بھی سجائے ہیں، اس گھر کو بھی رنگ پینٹ کیے ہیں، کچھ کی نہیں کیے ہیں؟ وہ گھر کیسے سجے گا؟ وہ گھر اعمال سے سجے گا، نماز سے سجے گا، وہ گھر اللہ کی عبادت کرنے سے سجے گا۔ اس گھر میں جانے سے پہلے اسی دنیا میں رہ کے تیاری کر لو، ورنہ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ گھر بھی چھوٹنے والا ہے اور وہ گھر بھی مشکل ہونے والا ہے۔ اس لیے اس گھر کو سجا کے اس دنیا سے جاؤ، ایک دن تجھ کو تیرے گھر سے نکالا جائے گا۔ جس دن آپ کے نام سے اعلان ہو جائے گا، پھر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس وقت سے کچھ دیر اور آگے بڑھ جائے، ہر حال میں اسی وقت اس کو نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا کوئی نہیں، دوسرا نہیں، اسی کے رشتہ دار نکال لیں گے، اسی کے گھر والے کہیں گے لے چلو اب ٹائم ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ دیکھ لیے اپنے گھر کا حال، اپنے گھر کی حقیقت، اور اس گھر کی حقیقت پہ آئیے جس گھر کے بارے میں کہا گیا کہ قبر کہتی ہے او آنے والے مہمان، اگر تیاری کر کے آئے ہو تو ٹھیک ہے، کل میرے اندر سے بروز محشر جب نکلو گے تو مسکراتے ہوئے نکلو گے، اور اگر عمل ٹھیک ٹھاک کر کے نہیں آئے ہو تو میرے اندر سے جب نکلو گے تو تم روتے ہوئے نکلو گے، مسکراتے ہوئے نہیں۔ قبر میں پھر عذاب ہو جائے گا، کوئی وہاں بچانے نہیں جائے گا، وہاں آپ کا اعمال آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نیک کام کیے ہیں یہی نیکی آپ کو بچائے گی، نہیں کیے ہیں تو پھنس جائیں گے۔
आज हमारी कौम दूसरे के अमाल को देखने में बहुत आगे रहती है। हमारी घर की औरतें, आपकी घर की औरतें दूसरे के घर को देखने में बहुत आगे रहती है कि फलां का बेटा ऐसा है, फलां की बेटी ऐसी है, फलां की बीवी ऐसी है, फलां का शौहर ऐसा है, यही सब करते रहती है। अपने किरदार पर नहीं देख रहे हैं, अपने अखलाक के ऊपर नजर नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, हम सबको चाहिए ये था हम दूसरे को ना देखें बल्कि अपने अंदर देखें कि हम जब मर जाएंगे ये घर छूट जाएगा, रिश्तेदार कब्र में दफन कर देंगे, मुनकर नकीर आएंगे, मुझसे सवाल करेंगे, तो क्या मैं उस वक्त उसके सवाल का जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा? अगर नहीं दे पाया तो फिर मेरे साथ क्या मामला होगा, मैं वहां कैसे रहूंगा? अपने ऊपर नजर कीजिए, हम कब्र की दुनिया में कैसे रहेंगे, मैदान हश्र में कैसे आएंगे? वो बला की गर्मी होगी, जमीन तांबे की होगी, ना माँ बेटी की होगी, ना बाप बेटे के होंगे, जहन्नम की आग पीछा कर रही होगी। ऐसे आलम में नफसी नफसी कर रहे होंगे और इतने में अल्लाह की अदालत में खड़ा किया जाएगा, एक एक जर्रे का हिसाब देना होगा। क्या हम वहां पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर हमें नजर रखने की जरूरत है। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि हमको अल्लाह की बारगाह में जाना है, अल्लाह की अदालत में खड़ा होना है, अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा, मुझसे पूछेगा बंदा तू दुनिया में क्या क्या करके आया, क्या उस वक्त हम पास हो पाएंगे कि नहीं? अगर फेल हो गए तो हमें दोज़ख में जाना होगा, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा, हम कितनी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। उस वक्त की फिक्र कीजिए कि हम अज़ाबे दोज़ख से कैसे बचेंगे और अल्लाह ताला हमें जन्नत कैसे अता करेगा। इस पर जब हम नजर करेंगे तो इंशाअल्लाह हम यहां भी कामयाब हो जाएंगे, वहां भी कामयाब हो जाएंगे। बरोज़े माशर जब बला की गर्मी होगी, जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सेवाए नेज़े पर होगा, बला की गर्मी पीछा कर रही है, दोज़ख की आग पीछा कर रही है। ऐसे आलम में सारे के सारे कहेंगे नफसी नफसी, उम्मती पुकारेगी नफसी नफसी। एक ज़ाते मोहम्मद ऐसी है वो कहेंगे अना लहा अना लहा, आओ आओ मेरी बारगाह में आओ, आज हम शफात तुम्हारी करेंगे। तो उसी ज़ाते पाक को यहाँ मनाने की कोशिश कीजिए, यहाँ राज़ी करने की कोशिश कीजिए। अगर रसूल पाक हमसे राज़ी हो गए तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, रसूल राज़ी हो गए खुदा भी राज़ी हो जाएगा, और रसूल अगर हमसे नाराज़ हो गए तो खुदा भी नाराज़ हो जाएगा। क्या समझे? खुदा को राज़ी कीजिए, रसूल को राज़ी कीजिए। जब तक हम खुदा व रसूल को राज़ी नहीं कर लेंगे तब तक हमारा मामला साथ वहाँ फेल पास होने वाला नहीं है। शाहिद उस पे हुआ है कलाम खुदा, जो मुस्तफ़ा की रज़ा है, जो मुस्तफ़ा की रज़ा है खुदा की रज़ा, मुस्तफ़ा की रज़ा है खुदा की रज़ा। और हक़ ने अपने महबूब से फरमा दिया, हक़ ने महबूब से अपने फरमा दिया कि जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। इसलिए अल्लाह को भी राज़ी कीजिए, अल्लाह के रसूल को राज़ी कीजिए। ये दो शय अगर राज़ी हो गया ना तो आप फिर इंशाअल्लाह हर जगह कामयाब बन जाएंगे। तो हमको क्या करना, आपको क्या करना? पहले हम अपने ऊपर देखें कि हम जब कब्र में जाएंगे, लोग हमको छोड़ के आ जाएंगे, उस वक्त हम कैसे रहेंगे, उस वक्त हम कैसे रहेंगे, और फरिश्ते आएंगे सवाल करेंगे, क्या हम जवाब दे पाएंगे कि नहीं, इस पर नज़र रखिए। कि जितने चाहे उतने आज, जितने चाहे उतने ऊंचे आज बनवा लो महल, एक दिन घर से तेरे तुझको निकाला जाएगा, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे में तौला जाएगा।
मीज़ान अमल है, एक ये तराजू का पल्ला है, ये दो पल्ला है, एक तरफ नेकी रखी जाएगी, एक तरफ बदी। जो ज़्यादा होगा उसी पर फैसला होगा। कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास नेकी कितनी है और बदी कितनी है, ये तो दोनों एक साथ तौला जाएगा। एक पल्ले में नेकी, एक पल्ले में बदी। लेकिन आज हम लोग सोचते नहीं। अगर हम लोगों के जुर्म को अगर खोल करके किसी इंसाफ वाली जगह पे रखा जाए तो शायद के बच पाए, उन्हें तो सूली का फैसला हो जाएगा कि फांसी का सजा दो इसको। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है कि इतनी गलती हम लोग करते हैं, इतना नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो अच्छी जिंदगी दिया है और अच्छा खाना पीना दिया है और रहने का मौका दिया है। यही मौका गनीमत है कि हम अल्लाह व रसूल को राज़ी कर ले। शब बरात आने वाली है, इसी शब बरात में अल्लाह व रसूल को मना लीजिए। इसीलिए कि शब-ए बरात में हमारा और आपका आमाल अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते पेश करेंगे और कहेंगे मौला फला इब्ने फला का आमाल ये है, फला इब्ने फला का आमाल ये है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में हम सब का आमाल फरिश्ते पेश करेंगे। वैसे तो अल्लाह ताला खूब जानता है, लेकिन बीच में उसने फरिश्ते को रखा है हमारे आमाल का गवाह बनाने के लिए। आज हमारी कौम शब-ए बरात के मौके पर रात भर जगते हैं। कौम मुस्लिम रात भर जगते हैं, कोई घूमते फिरते भी हैं। और जैसे ही मुअज्जिन साहब अज़ान देते हैं फजर का, वो गायब, जाके सो गया। जरा सोचे हैं कि क्या है शब-ए बरात। 15वीं शाबान की तारीख क्या है? एक साल में हमने और आपने जो जो किया फरिश्ते लिखते रहे और इसको लिख करके 15वीं शाबान को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। हमारा करतूत, हमारी हरकत को अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया और उसी रात में फिर एक साल के बारे में फैसला होता है। ऐ फरिश्तों लिख, फला इब्ने फला इस साल मर जाएगा, फला इब्ने फला इस साल मरेगा, फला इब्ने फला इस साल इस मुसीबत में मुब्तला होगा, फला इब्ने फला इस साल इस परेशानी में फंसेगा। ये सारी बातें लिखी जाती है। इसी 15वीं शाबान को फरिश्तों के हाथ में दिया जाता है। कौन मरेगा, कौन बचेगा, कौन खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा, कौन मुसीबत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा, कौन कितना रिस्क किसको मिलेगा, कितना दिया जाएगा, कितना वापस लिया जाएगा, सब इसी रात में लिख करके अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले कर देता है। फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों लिखो फला आदमी इस साल आसानी के साथ जिंदगी गुजारेगा, फला आदमी इस साल मुसीबत के साथ जिंदगी गुजारेगा, फला आदमी इस साल मर जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, किसी को पता है कि हमारा नाम मरने वालों के लिस्ट में लिखा गया है कि जीने वालों के लिस्ट में लिखा गया है, मुसीबत वालों के लिस्ट में लिखा गया है कि खुशहाल वालों के लिस्ट पे लिखा गया है? जब किसी को मालूम नहीं है तो फिर अल्लाह की बारगाह में रोते क्यों नहीं है, गिरगिराते क्यों नहीं है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तू ईमान वालों के घर में पैदा किया है, ईमान अता किया है। मौला तू मुझे मौत देना तो ईमान के साथ देना। क्यों नहीं रोते हैं? नेक अमाल करने की दुआ क्यों नहीं मानते हैं? तो मेरे दोस्तों, मैं बता रहा था शब-ए बरात की रात में कौम मुस्लिम जगते हैं, लेकिन फजर की अजान होते होते बहुत सारे लोग जो है घर वापस चले जाते हैं, सो जाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। जरा मैं एक बात आपको बता देता हूं कि आपका नाम किस लिस्ट में लिखा जा रहा है, आपका नाम किस जमात में लिखी जा रही है, आपका नाम किस
पन्ने में लिखा जा रहा है, नेकों के लिस्ट में लिखा गया है कि बदी के लिस्ट में लिखा गया है, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि इसका अंदाजा तो मुझे खुद नहीं है मेरा नाम किस में लिखा गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप अगर अपने आप को जांच करना चाहते हैं तो मैं एक तरीका बता देता हूं। अगर 15वीं शाबान की फजर की नमाज पढ़ लिए तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि मौला तेरा शुक्र है कि आज जो मेरे लिस्ट पर सबसे पहला काम जो लिखा जाएगा वो नेकी लिखा जाएगा। क्या समझे? 14 सावन से लेकर के फिर आने वाले 15वीं शाबान तक जो जो किए फरिश्ते लिख के अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिए। अब 15वीं शाबान से फिर लिखा जा रहा है, अगर फजर की नमाज पढ़ लिए तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने मौका दिया और आपके नाम अमाल में आगे सबसे पहले नेकी लिखा जा रहा है। और जिसके नाम अमाल में साल के शुरुआत में उस कागज के लिस्ट में और पन्ना में शुरुआत ही वाला लाइन, पहला लाइन अगर नेकी लिखा जाए तो उम्मीद करता हूं अल्लाह की जात से कि अल्लाह गफूर रहीम है, नेकी करने का जरूर मौका देगा और हम पूरा साल नेकी करते रहेंगे। और जो फजर की नमाज छोड़ दिया उसका भी नाम वहां लिखा जा रहा है, नाम अमाल के कागज के टुकड़े पर। तो उसके लिए पहला लफ्ज क्या लिखा गया, पहला लाइन क्या लिखा गया? ये इंसान बदकार है, गुनहगार है, गुनाह लिखा गया, बदी लिखा गया। अब वो साल भर तक उसी अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, शाबान की 15वीं तारीख को जगिए और फजर की नमाज भी पढ़िए ताकि आपका नाम अमाल में सबसे पहले जो कलम चले वो नेकी लिखते जाए, वो नेकी लिखा जाए। पहला लाइन नेकी से शुरू हो और जब 14 शाबान की तारीख फिर आने वाले साल में आए तो वहां भी हमारा आखिरी लाइन नेकी पर लिखा जाए, नेकी पर लिखा जाए और फजर में नमाज पढ़ेंगे नेकी पर लिखा जाए। तो मेरे दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि अगर आप रात में जगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं, सब पढ़िए, ये बख्शिश की रात है। लेकिन फजर की नमाज पढ़ के आप घर जाइए, फजर की नमाज पढ़ने जरूर मस्जिद आइए, जहां है वहीं पर पढ़िए। अगर मस्जिद करीब में है, जमात से नमाज होती है तो घर में नहीं बल्कि जमात में शामिल हो जाइए ताकि आपको 27 गुना ज्यादा सवाब मिले। और शबे बरात में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर ऐलान फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला, अल्लाह की रहमत पुकार उठती है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रहमत मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई परेशान ज़दा कि उसकी परेशानी को दूर किया जाए। अल्लाह ताला की रहमत पूरी रात सदा लगाती है। और मेरे दोस्तों, इस रात में दुआ भी कबूल होती है और बंदे का अमाल भी लिखा जाता है कि इस बंदे को ये दिया जाएगा, इस बंदे को ये दिया जाएगा। मांगिए, बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह से मांगिए, लेकिन उसको शरीयत के मुताबिक खर्चे भी कीजिए, इसीलिए कि ज़र्रे ज़र्रे का हम सबको हिसाब देना होगा, एक एक पल के बारे में हिसाब देना होगा। और जो जिंदगी आज से बची है, शबे बारात आ रही है, उससे पहले तौबा कर लीजिए और सच्चे दिल से पक्का सच्चा मुसलमान बन जाइए और नमाजी बन जाइए। इसीलिए कि शाबान की आखिरी तारीख यानी 14वीं शाबान को आपका अमाल उठाया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। 15वीं शाबान को फिर से शुरू किया जाएगा। तो इस कागज़ में पहला कलमा जो लिखा जाए, पहला लाइन जो लिखा जाए वो नेकी से लिखा जाए और इस साल की जो आखिरी लाइन लिखा जाए वो भी नेकी से लिखा जाए, ताकि हम इस साल भी कामयाबी हमको मिले, आने वाले साल भी कामयाबी मिले। शायर कहते हैं
کہ دیکھ مومن کر عبادت کبریا کی رات دن خدا کی، کہ دیکھ مومن کر عبادت کبریا کی رات دن، دیکھ مومن کر عبادت کبریا کی رات دن، بعد مرنے کے یہاں کی، بعد مرنے کے یہاں کی زندگی نہ پائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے میں تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنی فرما برداری کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ و رسول کی محبت جس دل میں بس گئی ہے وہی انسان کامیاب ہے دنیا میں۔ کیا سمجھے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھیے۔ انسان چل رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، ہاتھ سے کام کر رہا ہے، پیر سے چل رہا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، کان سے سن رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان انتقال کر جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، اس کا جسم جو ہے دنیا میں موجود ہے، پیر سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، لیکن پیر ہوتے ہوئے بھی وہ چل کیوں نہیں رہا ہے؟ زبان ہوتے ہوئے وہ بول کیوں نہیں رہا ہے؟ ہاتھ رہتے ہوئے بھی وہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پتہ کیا چلا؟ اس پیر سے اگر کام لینا ہے، چلنا ہے، ہاتھ سے کام لینا ہے، آنکھ سے دیکھنا ہے، تو اس کے اندر روح کا رہنا ضروری ہے۔ اگر روح نکل گئی، پیر کوئی کام کا نہیں، ہاتھ کوئی کام کا نہیں، آنکھ کوئی کام کا نہیں۔ اب آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں، پیر ہے لیکن چل نہیں سکتے ہیں، ہاتھ موجود ہے، کام کر نہیں سکتے ہیں۔ کیا پتا چلا کہ جسم کے اندر سے روح نکل گئی ہے، اب ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے، پیر کسی کام کا نہیں ہے۔ پیر کو کام کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کو قبول کرانے کے لیے حضور کی محبت ضروری ہے۔ اگر جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو جسم مردہ پڑ جاتے ہیں، جسم سے اگر روح نکل جاتی ہے جسم کوئی کام کا نہیں۔ اگر عبادت سے حضور کو نکال لو گے، اللہ کی عبادت میں اگر حضور کی محبت کو نکال لو گے، پھر یہ عبادت کسی کام کا نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول نہیں ہوگی۔ کیا سمجھے کہ اللہ کی عبادت تب قبول، اللہ کی جو عبادت ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوگی جب دل میں رسول کی محبت بسی ہوگی۔ اگر رسول کی محبت نہیں ہے دل میں بسی تو نماز فضول ہے، عبادت فضول ہے، روزہ بیکار ہے، حج بیکار ہے، زکوٰۃ بیکار ہے۔ سب سے پہلے نبی کی محبت شرط ہے، اور نبی کی محبت میں آ کر کے اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے منصب پر فائز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ سے پہلے رسول کی محبت دل میں ہونا شرط ہے، اور رسول کی محبت ہوگی تبھی جو آپ عبادت کریں گے قبول ہوگی۔ اگر رسول کی محبت نہیں ہوگی تو پھر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ خدا کہتا ہے، خدا نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے، جو
تمہارا نہیں و ہمارا نہیں۔ تو میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ سب سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیے، سنت پر عمل کیجئے۔ یہ زندگی فانی ہے، آج ہم یہاں ہیں کل نہیں رہیں گے، آج آپ ہیں کل آپ بھی نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، کوئی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ جو نیکی کما کے جاتے ہیں یہی نیکی کام آنے والی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں سے بھی پڑھوائیے، اپنے گھر والوں سے بھی پڑھوائیے، عورت ہے مرد ہے جو بھی گھر میں بے نمازی ہے ان کو سمجھا بجھا کے سختی کر کے جیسے ہو نماز پڑھائیے، اللہ کی عبادت اس سے کروائیے، اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو اپنی محبت دے دے اور اپنے رسول کی محبت دے دے اور رسول پاک کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر الدعوانا